سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. سرید ابو ایوب کہتے ہیں میں نے سرید بنایا. سرید کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی کھانا پسند تھا تو وہ سرید تھا. سرید کسے کہتے ہیں؟ جس کو مالیگاؤں والے اپنی زبان میں شاہی ٹکڑے کہتے ہیں. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جی چکولی بولتے ہیں. اچھا کچھ لوگ چکولی بولتے ہیں, کچھ لوگ شاہی ٹکڑے بولتے ہیں, اور بھی کچھ لوگ, لیکن اس کو سرید بولا جاتا ہے. اس کو بتا دیتا ہوں. اب آپ کون گھر میں کیا بولتا ہے اب آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. گوشت کا سالن ہوتا ہے, اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کے ڈال دیے جاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ خلدآباد میں اس کو سترے بولتے ہیں. سترے, ہاں ہر جگہ کی بولی الگ الگ ہے. خلدآباد والے اس کو سترے بولتے ہیں. بہت لذیذ بناتے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ. اور اس کھانے کی لذت بھی کیا ہے؟ جس کو محبوب میرا پسند کر لے, مالک جنت جس کو پسند کر لے, اس کھانے کی لذت کیا ہوگی. تو حضور علیہ السلام کو سرید بہت پسند تھا, اور حضور فرماتے ہیں کہ کھانوں کا سردار ہے, کھانوں کا سردار ہے سرید, اور اس میں اللہ نے بڑی برکت بھی رکھی اور بڑی لذت بھی رکھی ہے. تو اس کو روٹی کو ڈال کر کے اس کو پکاتے ہیں اور خوب پکاتے ہیں. وہ جب پک جاتا ہے تو اس میں دیسی گھی ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے. تو سرید پکائی تھی بکری کے گوشت میں حضرت ابو ایوب انصاری نے, اور حضور کے لیے بھیجا. وہ کھانا حضور نے واپس کر دیا. جب کھانا واپس ہوا دونوں حیران ہوئے میاں بیوی کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں کا نشان اس میں نظر نہیں آتا. تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی بے ادبی ہو گئی کہ انگلی کا نشان نظر نہیں آتا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر تم نے لہسن اور پیاز ڈالا ہے. چونکہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام رہتا ہے, موسیٰ طور جا جا کے ہم کلام رہتا ہے, یہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو طور بنا دیتے ہیں, بلکہ رش کے طور بنا دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں, میں اللہ سے محو کلام رہتا ہوں, اس لیے میری یہ شان نہیں کہ میں پیاز اور لہسن کھاؤں. اس وجہ سے اس کھانے کے اندر تم نے ملا دیا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا. البتہ تم کھا سکتے ہو کیونکہ تمہارا یہ حال نہیں. حضور علیہ السلام نے کبھی لہسن اور پیاز کا استعمال نہیں فرمایا, لیکن امتی کو اجازت ہے کہ امتی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. البتہ بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کرتے رہے, اسلام بڑھتا رہا, پھلتا رہا, پھولتا رہا. ایک جگہ تھی یتیم بچوں کی, وہ بچے حضرت اسد ابن زرارہ کے زیر دست تھے اور انہی کے گھر پرورش پا رہے تھے. 10 دینار اس کی قیمت ادا کی صدیق اکبر نے, اور وہی مسجد نبوی شریف کے لیے مقرر ہو گئی وہ زمین. وہ لوگ یوں ہی چاہتے تھے کہ ہم وقف کر دیں, لیکن آقا علیہ السلام نے چونکہ وہ بچے یتیم تھے اس لیے ان کی وقف کو قبول نہیں فرمایا, اور فرمایا کہ ہم قیمت دے کر کے جو ہے وہ لیں گے. اور 10 دینار دی گئی وہ زمین کی قیمت, اور اس کو خرید لیا گیا. جب وہ خرید لی گئی اب مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. جب مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس تعمیر میں حصہ لیتے ہیں, کھودنے میں اور اینٹ اٹھانے میں, پتھر اٹھانے میں. صحابہ ایک ایک اٹھا کر کے لاتے, حضور علیہ السلام 2 اٹھا کر کے لاتے, اور صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ایک کام کریں یہ ہم کو دے دیں اور آپ رہنے دیں. سرکار فرماتے ہیں دیکھو وہ ادھر پڑی ہوئی تم دوسری اٹھا کر کے لاؤ اور اس کو مجھے لے جانے دو. بلکہ تعلیم امت کے لیے حضور فرماتے ہیں کیا مجھے نیکیوں کی حاجت نہیں؟ حالانکہ خدا کی عزت کی قسم نیکی تو حضور کے ذکر کے صدقے ملتی ہے, نیکی تو حضور کے صدقے میں خیرات میں ملتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق میں ملتی ہے. لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے یہ فرمایا اللہ اکبر, تو آقا کریم ہاتھوں سے اٹھا کے لے جاتے, اسی میں اللہ اللہ. صحابہ کرام کہتے کہ سرکار علیہ السلام کے سینے پہ بال نہیں تھے, سینے سے لے کر ناف تک ایک لکیر آتی تھی بالوں کی, اس کے اندر وہ مدینہ منورہ کی پیلی پیلی
پیلی مٹی لگ گئی تو ایک لکیر سی بن گئی، اس سفید جسم پر، سفید چمکتے جسم پر مدینہ شریف کی پیلی مٹی جب لگی تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے ورق پر سونے سے لکیر کھینچ دی۔ حضور کا وجود ناز اتنا خوبصورت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لے جا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں اپنے معصوم ہاتھوں سے۔ ایسے میں حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار دبلے پتلے سے تھے، بہت نازک سا وجود تھا، صحابہ کرام ان سے مذاق کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ تھے وہ خوف میں روتے بھی تھے، کبھی شاعری بھی کرتے تھے، کبھی نعتیہ بھی شاعری ہوتی تھی، کبھی گفتگو بھی ہوتی تھی، کبھی زمانے جاہلیت کی باتوں کے ہنسی مذاق بھی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی ایسے بھولے بالے لوگوں سے بھی ہنسی مذاق ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عمار چونکہ تھے دبلے پتلے تو لوگ ان کا مذاق کرتے تھے۔ کیا ہوا، حضرت عمار حضور کو دیکھتے ہیں، حضور دو اٹھا رہے ہیں، عشق میں یہ بھی آتے ہیں اور یہ بھی دو اٹھا لیتے ہیں، اٹھانے کی طاقت نہیں لیکن دو اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے میں صحابہ نے کیا کیا کہ یہ حضور کی نقل کر رہے ہیں اور حضور کو دو اٹھاتے دیکھ کے یہ بھی دو اٹھا رہے ہیں، تو کیا کیا صحابہ نے دو اینٹیں کندھے پہ اور رکھ دی۔ اب دبلے پتلے پہلے ہی ہمت کر کے دو اٹھائی، پھر صحابہ نے دو رکھ دی، جھک گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا رہے کیا ہو رہا ہے یہ، تو سرکار بھی مسکرا پڑے، اللہ اکبر، کیا وہ شاندار منظر ہے۔ چشم فلک نے وہ کیسا نظارہ دیکھا ہوگا، پشت زمین نے وہ کیا منظر دیکھا ہوگا۔ حبیب خدا اپنے غلاموں کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر کر رہا ہے اور کس قدر خوشگوار ماحول میں تعمیر ہو رہی ہے۔ حضور بھی ہنس پڑے، اللہ اکبر، سرکار ہنس پڑے، فرمایا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا یہ؟ تو حضرت عمار کہتے حضور یہ آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے، یہ آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے، آپ کے صحابہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ہنسی مذاق ہو رہی تھی، حضور نے غیب کی خبر دی، فرمایا عمار تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے۔ سرکار فرماتے عمار تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے، تجھے تو باغی لوگ ماریں گے، تجھے تو باغی گروہ قتل کرے گا۔ دیکھا لوگ کہتے ہیں کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں خبر، حضور تو صحابہ کے مذاق کے ماحول میں حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے میرے صحابی نہیں ماریں گے بلکہ تجھے باغی لوگ ماریں گے۔ اور حضور کی یہ غیب کی خبر جنگ صفین کے اندر پوری ہوئی اور حضرت عمار ابن یاسر مولائے کائنات کے ساتھ تھے اور سامنے والے گروہ سے حضرت عمار ابن یاسر کو مارا گیا اور حضرت عمار ابن یاسر شہید ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن عمار کو مارنے والے باغی لوگ تھے، حضرت عمار کو مارنے والے صحابی لوگ نہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کا شمار باغیوں میں نہیں ہوتا بلکہ صحابیوں میں ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ تجھے میرے صحابہ نہیں ماریں گے بلکہ تجھے باغی لوگ ماریں گے۔ تو جن لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا وہ باغی لوگ تھے، لیکن وہ جو گروہ تھا باغی گروہ وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھا اور ان لوگوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ اس سے پتا چلا کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ خطأ اجتہادی پر تھے، اور خطأ اجتہادی کرنے والے کو گناہ نہیں ملتا بلکہ اس کو بھی ایک نیکی ملا کرتی ہے، اس کو بھی ایک ثواب ملا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لان تان کرنے کی اجازت نہیں، لان تان کرنا جائز نہیں۔ جو لان تان کرتے ہیں وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسجد تعمیر ہوئی تو اس وقت مسجد کا جو قبلہ سمت تھا وہ بیت المقدس تھا۔ حضور علیہ السلام نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بنو سلیم کی مسجد کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے گئے، اور جب وہاں نماز پڑھانے کے لیے حضور پہنچے تو کسی یہودی نے تانا دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا اس طرح دیا کہ یہ دین تو نیا لائے ہیں اور قبلہ تو پرانا ہمارے نبیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ حضور کے کانوں تک یہ بات آئی، حضور نے نماز شروع کی، فوراً ذہن میں خیال آیا دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو پرانا استعمال
استعمال کرتے ہیں، اسی عالم میں محبوب کی نظر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی۔ میرے اللہ نے جبریل کو کہا جبریل محبوب آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، اب سدرہ پہ رکنے کا وقت نہیں ہے، جا حبیب کے پاس اور کہنا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب بار بار تیری اس معصوم اداؤں کو تیرا خدا دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف تیری نظروں کا اٹھانا، اور آپ کا دل جدھر چاہیں آپ اپنا رخ ادھر کر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ پھر قبلہ تبدیل بھی ہوا، بہت ساری باتیں بھی ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد بنائی، پھر ازواج مطہرات کے حجرے بھی بنائے، وہ حجرے جو ہے وہ چند سالوں تک، چند برسوں تک، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے چند سالوں تک کے وہ حجرے موجود رہے۔ بعد میں مسجد کی توسیع در توسیع در توسیع ہوتی گئی، تو پھر اس کو مسجد کے اندر شامل کر لیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں رہنے لگے۔ چند صحابہ کرام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو وطن چھوڑ دیا لیکن کعبے کی بڑی یاد آتی ہے، آقا اگر ہمیں عمرہ کرنے کا شرف ملتا ہم بہت خوش ہوتے، سرکار اب تو ہم یہاں عمرہ نہیں کر سکتے۔ آقا نے فرمایا عمرہ نہیں کر سکتے، ایک کام کرو، اپنے گھروں سے وضو کر کے نکلو اور مسجد قباء جاؤ، وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ حیرت ہے، مکے میں عمرہ کرو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، احرام باندھو، طواف کرو، واجب الطواف پڑھو، پھر دعا کرو، پھر زمزم پیو، پھر صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ، پھر اس کے بعد حلق کراؤ، اب عمرہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیں میرے آقا کی شان پر، صحابہ عمرہ مانگنے آئے تھے، آقا نے کہا 2 رکعت جا کے قباء میں پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب مانگا گیا حضور وہاں تو حج بھی کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جو میری مسجد نبوی میں آ کر کے 2 رکعت پڑھے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سال میں ایک بار ادھر حج ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں تو ہر پل حج ہوتا ہے، ہر ساتھ حج ہوتا ہے، ہر وقت حج ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رہنے لگے، کچھ صحابہ بیمار ہو گئے، اس لیے کہ مدینے کی ہوا مدینے نہیں بلکہ یثرب کی ہوا راس نہیں آئی، اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ حضور کا مدینہ ہے، راس نہیں آئی، لوگ بیمار پڑنے لگے، دبلے پتلے ہونے لگے، بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو یثرب میں بیمار پڑتا اس کی بیماری کا علاج یہ تھا کہ اس کو گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو آواز نکالنی پڑتی، تب اس کی بیماری جاتی۔ جب لوگ بیمار ہوئے تو حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب بیماری سے اٹھا نہیں جاتا، تو اور یہاں کا طریقہ یہ ہے، طریقہ یہاں کا یہ ہے کہ آقا گدھے کی طرح جو آواز نکالے گا اس کا بخار جائے گا۔ سرکار نے کہا کچھ نہیں، آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہاں کی ساری بیماریاں فلاں مقام پہ ڈال دے، اور اس کے بعد فرمایا اس شہر کو شہر شفا بنا دے۔ بس یہ کہنا تھا، اس دن کے بعد سے ساری بیماریاں وہاں سے ختم ہو گئی اور مدینہ منورہ شہر شفا بن گیا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے، پھر حضور کے شہر کی کیا شان ہو گئی کہ وہاں کی مٹی اٹھا کر بدن پہ لگائی جاتی اور زخموں پہ بھری جاتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کی حضور وطن کی یاد آتی ہے، سرکار وطن کی یاد آتی ہے، حضور وطن یاد آتا ہے۔ آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ مکے کے لیے ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لیے بھی ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے، بلکہ مولا مکے سے ہمارے دل، مکے کے لیے ہمارے دل میں جتنی محبت تھی اس سے زیادہ شدت کے ساتھ، مکے سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی پیدا کر۔ یعنی حضور نے خود دعا مانگی، مکے سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی پیدا کر؟ مدینہ منورہ کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مدینے کے کانٹوں کا بھی احترام سکھایا، مدینے کے جانوروں کا بھی احترام سکھایا، اور حضور نے کیا صلہ دیا ان کو کیا صلہ دیا؟ دیکھو جو نبی کے کام آ گئے وہ کس قدر قابل احترام ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جب غار ثور میں گئے تو ایک کبوتر اور ایک کبوتری دونوں نے مل کر جلدی سے وہاں گھونسلہ بنایا، اور کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ کیوں؟ مکڑی نے جالا تنا، اس لیے کہ ان کو کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر حضور جاتے تو گھونسلہ ٹوٹ جاتا، اس کا مطلب یہاں اندر کوئی ہے نہیں۔
حضور علیہ السلام کے اتنے کام آئے وہ کبوتر اور کبوتری، تو اللہ نے ان میں اتنی برکت عطا کی کہ کہا جاتا ہے کہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں اس وقت جتنے کبوتر ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب ان دونوں کی اولاد میں سے، جو کبوتر اور کبوتری نے وہاں پہ گھونسلہ بنایا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے تھے۔ اور آج دیکھو دنیا بھر میں کبوتر کاٹے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے کبوتروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے وطن سے دانے لے کر آتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ ان کبوتروں نے حضور پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ وہ کبوتر حضور کے کچھ کام نہیں ہے جو آج کل کے کبوتر ہے، بلکہ ان کے اوپر کے امی ابا جو نسلوں میں بہت اوپر تھے، جب انہوں نے ہجرت کی شب حضور علیہ السلام کی گویا کہ مدد کی اور انہوں نے انڈے دیے، گھونسلہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا صلہ ان کو یہ دیا، تم دونوں میرے محبوب کی حفاظت کا ذریعہ بنے، تو آج تمہاری اولاد کو کاٹا اور مارا نہیں جائے گا، بلکہ مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں تو اپنے وطن سے دانا لے کر ان کو دانے ڈالنے۔ خدا کی قسم دنیا بھر کے کبوتروں کو ادھر ادھر اڑ کر کے جا کے دانے تلاش کرنا پڑتے ہیں، اور مدینہ شریف اور مکہ کے حرم میں اتنے دانے پڑے رہتے ہیں کہ وہ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی دانے ختم نہیں ہوتے۔ اور ان دانوں کی کیا فضیلت ہے، وہ کبوتر جن دانوں کو چگ جائیں، توجہ کریں، جو وہ کبوتر جن دانوں کو چگ جائیں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، یہ ایک اللہ والے کا قول بیان کر رہا ہوں، آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے ورنہ یہیں چھوڑ دیجیے گا۔ جس کو چگ جائیں تو وہ چند دانے اگر آپ اٹھا لیں اور اٹھا کر کے کسی لاولد عورت کو کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ ان دانوں کی برکت سے اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ان دانوں کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ کن دانوں کے اندر؟ حرم کے کبوتر جس کو چگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ جو محبوب کے کام آئے ان کی اولاد کی چونچ میں تو نے یہ تاثیر پیدا کر دی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، اور پھر ان کی اولاد کے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، ان کی امت کے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، جو رات دن اس حبیب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوٹے میں کیا تاثیر رکھی ہوگی۔